دیکھیں گے کہ سب سے پہلا جو ٹینس ہے وہ ہمارے پاس کون سا ہے، وہ ہے پریزنٹ سمپل ٹینس۔ پریزنٹ سمپل ٹینس یا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، اس کے لیے انڈیفینٹ کے لیے سمپل کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے۔ اگر کہیں پہ سمپل آتا ہے تو آپ اسے انڈیفینٹ ہی سمجھیں، کیونکہ سمپل یا انڈیفینٹ ایکویولنٹ ہے۔ Present indefinite tense یا present simple tense, it is used to express an action in present time, habitual or usual action۔ بہت ہی اہم بات جو بچے بھول جاتے ہیں یا اسٹوڈنٹس بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس ٹینس میں ہم ہیبٹس اور یوزول ایکشنز کو ڈسکس کرتے ہیں، ڈیلی ایونٹس اور یونیورسل فیکٹس۔ یہ جو چار چیزیں ہیں یہ کی ورڈز ہیں، اس کے یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنے ہیں۔ Habitual or usual actions are daily events and universal facts are discussed in this tense. It is used to express an action in present time which is usually done on a regular basis. For example, a student says, I go to school. It is a daily activity of a student to go to school. So such actions are expressed by present simple tense. Another example is, I work in a factory. It tells about a usual action of a person that he works in a factory on regular basis. کہ ایک بندہ فیکٹری میں کام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی روٹین ہے۔ ایک بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کی یہ ہیبٹ ہے، روٹین ہے، ایک ہیبیچول ایکشن ہے، ایک یوزول ایکشن ہے۔ رولز، فرسٹ فارم آف ورب اور بیس ورب از یوزڈ ایز مین ورب ان سینٹینس۔ اس میں ہم فرسٹ فارم آف ورب یوز کرتے ہیں جس کو بیس ورب بھی کہا جاتا ہے۔ اسٹرکچر آف سینٹینس کیا ہوتا ہے کہ سینٹینس کو ہم کیسے بناتے ہیں۔ اسٹرکچر آف سینٹینس، سب سے پہلے انگلش کے جو سینٹینس ہوتے ہیں وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ SVO ہوتا ہے۔ SVO سے کیا مراد ہے؟ S سے مراد سبجیکٹ، V سے مراد ورب اور O سے مراد آبجیکٹ۔ یعنی انگلش کے جب ہم سینٹینسز بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لکھتے ہیں، پھر ورب، پھر آبجیکٹ۔ اب ہیلپنگ ورب ایک ایڈیشنل چیز ہے جو ہم ورب کے اکارڈنگ ٹینس کے حساب سے یوز کرتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس فرسٹ فارم آف ورب اور بیس ورب پلس آبجیکٹ۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ پریزنٹ انڈیفینٹ یا سمپل ٹینس میں کیا ہوگا کہ پہلے سبجیکٹ ہوگا، پھر فرسٹ فارم آف ورب جسے بیس ورب بھی کہتے ہیں وہ، اور پھر آبجیکٹ۔ آبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹ ہوتا ہے مفعول۔ مفعول اردو میں اسے کہتے ہیں، اور اس پر کام ہو رہا ہوتا ہے۔ سبجیکٹ کام کرنے والا ہوتا ہے جسے اردو میں فاعل کہتے ہیں، اور مفعول جس پر کام ہو رہا ہو، اور فعل کام ہوتا ہے ورب جو درمیان میں ہم لکھتے ہیں۔ جیسے اسلم کھیت میں ہل چلاتا ہے، اس میں اسلم کام کرنے والا ہے، وہ سبجیکٹ ہے۔ ہل چلانا ورب ہے، فعل ہے، کام ہے، اور کھیت میں ہل چلانا جو ہے وہ کھیت پہ اب کام ہو رہا ہے تو کھیت جو ہے، فیلڈ جو ہے وہ آبجیکٹ ہے۔ نوٹ: if the subject in a sentence is he, she, it, singular or proper noun, then s or es is added to the first form of verb or base form in the sentence۔ اب اس ٹینس کی ایک خاص بات ہے۔ پہلی بات جو میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس ٹینس میں ہیبٹ، یوزول ایکشن، ہیبیچول ایکشن، روٹین اور یونیورسل ٹروتھ ڈسکس ہوتے ہیں۔ یونیورسل ٹروتھ کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، یا سورج مشرق سے نکلتا ہے، یا ستارے آسمان پر چمکتے ہیں۔ ایسی سچائیاں جن سے آپ انکار نہیں کر سکتے، کسی بھی صورت آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، تو وہ ہوتے ہیں یونیورسل ٹروتھ۔ یا ایسی چیزیں جو عمومی سچ ہوں، جیسے جو محنت کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ عمومی سچ ہیں، یہ عمومی سچائیاں ہیں، تو یہ اس ٹینس میں آئیں گی۔ اس کے علاوہ اس ٹینس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر پازیٹیو سینٹینسز جو ہوتے ہیں، پازیٹیو سینٹینسز کون سے ہوتے ہیں؟ جن میں کسی کام کا ہونا پایا جائے۔ نیگیٹو جن میں کسی کام کا نہ ہونا پایا جائے، اور انٹراگیٹو جن میں سوال پایا جائے۔ تو جو پازیٹیو سینٹینس ہوتے ہیں ان میں اگر بات سنگولر کی ہو رہی ہو، واحد کی ہو رہی ہو، یعنی آپ کا سبجیکٹ کام کرنے والا واحد ہے، ہی، شی، اٹ، یا کوئی بھی خاص نام جو کہ واحد ہے،
تو اس کے ساتھ فرسٹ فارم کے ساتھ آپ ایس یا ای ایس لگائیں گے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اور میں بچوں کو سمجھانے کے لیے ذہن میں رکھنے کے لیے یہ بتا دیتی ہوں کہ چونکہ واحد اکیلا ہوتا ہے، اسے ڈر لگتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ ایس یا ای ایس لگاتے ہیں فرسٹ فارم کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو واحد کے ساتھ آپ نے لگانا ہے، اور سنٹینس بھی پازیٹیو ہوگا. تب 2 شرائط پوری ہونی چاہیے: سنٹینس پازیٹیو ہو، سمپل انڈیفینٹ ٹینس کی بات ہو، پازیٹیو سنٹینس ہو، سنگولر کی بات ہو، تب ہم فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس لگائیں گے. اچھا، آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ کہاں پہ ہم ایس لگائیں گے اور کہاں پہ ای ایس. تو جو ورب، یہ آپ نے لفظ لکھ لینے ہیں، نوٹ کر لینے ہیں، جس ورب کے اینڈ پہ یہ 6 لفظ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ آ جائیں گے یہ لیٹر، تو آپ نے ای ایس لگانا ہے، نہیں تو صرف ایس. او آ جائے، ایکس آ جائے، ایس آ جائے، ڈبل ایس آ جائے، سی ایچ آ جائے، ایس ایچ آ جائے. ایچ آپ پڑھتے ہوں گے، اس کو ایچ پڑھتے ہیں، کریکٹ کر لیں اپنی پروننسیشن. تو میں نے اس کو پیئر بنائی ہوئی ہیں، ایک ایس والا سنگل ایس اور ڈبل ایس، ایک ایچ والا سی ایچ اور ایس ایچ، اور دوسرا سنگل ورڈ یعنی ایکس اور او والا. تو یہ ٹوٹل 3 پیئر بن رہے ہیں، 3 جوڑے بن رہے ہیں، اور اس میں 6 آ رہے ہیں لفظ جو آپ نے مائنڈ میں رکھنے ہیں. اگر یہ کسی بھی فارم آف ورب کے اینڈ پہ ہوں گے تو آگے آپ ای ایس لگائیں گے، نہیں تو صرف ایس کا اضافہ کریں گے. اور اوپر بھی شرط پوری ہونی چاہیے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہو، سنٹینس پازیٹیو ہو، اور بات بھی واحد کی ہو رہی ہو. اچھا، اب اگزامپل دیکھیں پازیٹیو سنٹینسز میں. آئی رائٹ اے لیٹر، میں ایک خط لکھتا ہوں. اور یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس میں اردو میں نشانی کیا ہے کہ اس ٹینس میں اردو فکروں کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہیں وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں. ہیلپنگ ورب ڈو اور ڈز لگتا ہے، اور فارم آف ورب فرسٹ لگتی ہے، اور ایس اور ای ایس کا اضافہ ہوتا ہے جو ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں. اور ڈو اور ڈز کو بھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کس کے ساتھ ڈو اور کس کے ساتھ ڈز لگاتے ہیں. تو مین اس کی یہی چیز ہے کہ یونیورسل ٹروتھ، ہیبٹ، یوزول، روٹینز. اور اس میں جو لفظ ہیں نا وہ ایڈورب آف فریکوینسی میں نے پڑھائے تھے، تو اس ٹائم بھی بتایا تھا، اگر ویڈیو آپ نے غور سے سنی ہو. فریکوینسی کا مطلب ہوتا ہے کہ تعدد کے کس روٹین، کس ریشو سے کوئی کام ہو رہا ہے. تو اس میں ایڈورب آف فریکوینسی کے لفظ آ جائیں تو آپ سمجھیں کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ یا سمپل ٹینس ہے. ایڈورب آف فریکوینسی کون سے ہیں جو روٹین شو کرتے ہیں؟ وہ لفظ ہیں آلویز، نیور، ایور، یوزلی، ریئرلی، یعنی جو ایک روٹین بتاتے ہیں. موسٹلی، سم ٹائم. تو یہ لفظ اگر آ جائیں تو یہ ہوتے ہیں ایڈورب آف فریکوینسی. تو یہ آئیں تو آپ سمجھیں کہ کون سا ٹینس ہے پریزنٹ انڈیفینٹ، کیونکہ یہ بھی روٹین کو شو کرتے ہیں. اچھا، نیگیٹو سینٹینسز. ہی گیٹس اپ ارلی ان دا مارننگ، یہ بھی پازیٹیو سینٹینس ہے. سن رائزز ان دا ایسٹ، یہ بھی پازیٹیو سینٹینس ہے. اب نیگیٹو سینٹینسز کیسے بناتے ہیں؟ سبجیکٹ ہوتا ہے پہلے، پھر ہیلپنگ ورب. ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے آگزیلیری ورب یا ہیلپنگ ورب ایک ہی چیز ہے. اس کے بعد آپ نیگیٹو سینٹینسز میں ناٹ لگاتے ہیں، اور پھر مین ورب، اور پھر آبجیکٹ. یعنی وہی اسٹرکچر ہے پازیٹیو سینٹینس کا، بس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ آپ لگائیں گے، اور سبجیکٹ پلس ڈو ناٹ، ڈز ناٹ، فرسٹ فارم آف ورب، اور بیس فارم پلس آبجیکٹ. یعنی آپ کا آگزیلیری ورب جو ہیلپنگ ورب ہے وہ کون سا ہے؟ ڈو اور ڈز. تو ان کے بعد آپ ناٹ لگائیں گے، پھر مین ورب لگائیں گے، اور پھر آبجیکٹ. اب نیگیٹو سینٹینسز کی ایگزامپلز ہیں. آئی ڈو ناٹ رائٹ اے لیٹر، ہی ڈز ناٹ گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ، سن ڈز ناٹ رائز ان ایسٹ. نوٹ: ان نیگیٹو سینٹینسز auxiliary verb do or does along with not is used. کہ نیگیٹو سینٹینسز میں auxiliary verb جو ہے وہ کون سا ہے؟ ڈو اور ڈز، اور ان کے ساتھ ہم ناٹ لگائیں گے. if the subject in a sentence is he, she, it, singular or proper noun، اگر ہمارا سبجیکٹ کام کرنے والا واحد ہے then does not is used، پھر ہم does لگائیں گے اور اس کے بعد not. after subject in sentence یعنی سبجیکٹ کے بعد. if subject is I, we, they, you or plural،
آئی کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آئی کبھی سنگولر کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، کبھی پلورل کے ساتھ پارٹیاں بدلتا رہتا ہے. یہاں پہ آپ نے آئی کو پلورل کے ساتھ رکھنا ہے. آئی ہے، پھر وی ہے، اس کو وہی نہیں پڑھتے، وی پڑھتے ہیں. دے ہے، یو ہے آر پلورل. دین ڈو ناٹ از یوز after subject in sentence. SRES is not added to main verb in negative sentence. Interrogative sentence کیا ہوتے ہیں؟ سوالیہ فقرے. ان میں کیا کرتے ہیں آپ کہ آپ helping verb شروع میں لگا دیتے ہیں. اب سوالیہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سادہ سوالیہ، ایک WH والے سوالیہ. سادہ سوالیہ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ صرف آپ نے ترتیب پہلے دو کی چینج کر لینی ہے کہ helping verb شروع میں، سبجیکٹ بعد میں، باقی ویسے کا ویسا ہی رہے گا سٹرکچر. یعنی ہیلپنگ ورب جو auxiliary verb پلس سبجیکٹ پلس مین ورب پلس سبجیکٹ. یعنی ڈو ڈز شروع میں، پھر سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا، پھر فرسٹ فارم آف ورب اور بیس ورب، پھر آبجیکٹ. جیسے ڈو آئی رائٹ اے لیٹر اور کوسچن مارک مسٹ ہے. ڈز ہی گیٹس اپ ارلی ان دا مارننگ. ڈز سن رائزز. اب سن ہے، واحد ہے تو رائزز آنا چاہیے. سوری، اگر یہ پازیٹیو سینٹنس ہوتا تو پھر رائزز ہوتا. اب یہ سوالی ہے تو صرف فرسٹ فارم یعنی رائز آئے گا اور کوسچن مارک اینڈ پہ. نیکسٹ آپ دیکھیں کہ if the subject in a sentence is he, she, it, singular or proper noun, the sentence is started with auxiliary verb does. If the subject in a sentence I, we, they, you are plural, the sentence is started with auxiliary verb to. SRES is not added to main verb in interrogative sentence. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ہے auxiliary verb اگر ڈو ڈز سے شروع ہو رہا ہے تو یعنی ایس اور ای ایس نہیں لگے گا اگر ڈو سے سینٹینس سٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی پہلے ہی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایس اور ای ایس پازیٹیو سینٹینسز میں صرف ایڈ ہوگا. ڈو اور ڈز کے بعد جو ہے یہ ایس یا ای ایس نہیں لگے گا. کچھ مزید ایگزامپلز ہیں پازیٹیو سینٹینسز کی. آئی سنگ اے سانگ. ہی ڈرنکس. اب دیکھیں نا کے بعد ایس لگا ہے. ہی ڈرنکس واٹر. دے ریڈ لیسن. اب دے کے ساتھ، ریڈ کے ساتھ ایس نہیں لگا کیونکہ دے ہے، دے جمع ہے، جمع کی بات ہوگی تو ہم ایس یا ای ایس نہیں لگائیں گے. برڈز چپس. جان ریچ ہوم ان ٹائم. واٹر مینٹینز اٹس سرفیس لیول. نیگیٹو سینٹینسز ہیں. پھر انٹراگیٹیو سینٹینسز ہیں. نیگیٹو میں ناٹ یوز کریں گے اور انٹراگیٹیو میں ڈو شروع میں اور اینڈ پہ کوسچن مارک. نیگیٹو سینٹینسز I do not sing a song. He does not drink water. They do not read lesson. Bird does not chirps. Birds do not chirp. John does not reach home in time. Water does not maintain its surface level. Interrogative sentences ہیں. Do I sing a song? Does he drink water? Do they read lesson? Do birds chirps? Does John reach home in time? Does water maintain its surface level? اور WH والے سوالیہ جب ہوں گے تو ان کی کیا نشانی ہے؟ اردو میں سوال درمیان میں پوچھا جائے گا اور سادہ سوالیہ میں کیا ہوتا ہے کہ کیا کا لفظ شروع میں آتا ہے. جیسے کیا وہ خط لکھتا ہے اور وہ خط کیوں لکھتا ہے. تو کیوں یعنی سوال درمیان میں پوچھا جا رہا ہے تو اس کو WH کا لفظ شروع میں لگا دیں گے. باقی ترتیب وہی ہوگی. Why does he write a letter؟ ٹھیک ہے، تو WH والا ورڈ شروع میں آ جائے گا. باقی وہی سادہ سوالیہ والی ترتیب ہے. اور اردو میں سوال جو ہے وہ درمیان میں کب، کیوں، کیسے درمیان میں پوچھا جائے گا. جبکہ سادہ سوالیہ میں کیا کا لفظ شروع میں آتا ہے کہ کیا وہ خط لکھتا ہے، کیا وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، کیا وہ کھانا کھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کب، کیوں، کہاں کا لفظ آئے گا تو انگلش میں ہم پہلے اس کا ترجمہ کریں گے WH کے لفظ کے ساتھ. when, why, where, what، تو وہ ہوں گے WH سینٹینسز. یہاں پہ الگ سے منشن نہیں ہے، میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو اب آپ نے خود سے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور اس کے دیکھنے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں. اپنی ڈیلی جو آپ کی روٹین ہے، صبح آپ اٹھتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں، اس کو آپ نے اس ٹینس میں لکھنے کی کوشش کرنی ہے. پازیٹیو سینٹینسز بنانے ہیں، پھر انہی کو نیگیٹو میں کنورٹ کرنا ہے، پھر انہی کو انٹراگیٹو میں، پھر انہی کو WH والے میں. اگر کوئی کنفیوژن ہوئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کل ہم انشاءاللہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی.